پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت اور آزادی کے موقف پر ڈٹا رہا ہے۔ اس پالیسی سے انحراف قوم اور امت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ بھی واضح ہے کہ اس سے عرب ممالک میں بھی تقسیم پیدا ہوگی۔ ایک طرف وہ ممالک ہوں گے جو اس امریکی منصوبے میں شریک ہوں گے، اور دوسری طرف وہ جو ابھی بھی اسرائیلی قبضے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی لمبی آگے ٹویٹ ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کو دبانے کے لیے یہ فورس بھیجی جا رہی ہے جو حماس کو غیر مسلح کرے گی اور اسرائیل کے لیے ایک ایسی سہولت کاری کرے گی جس سے اسرائیل کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی اور ان کا قبضہ مستحکم ہو جائے گا۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہوگا کیا؟ ذرا اب آپ یہ دیکھیں ایک ہوگا فوری طور پہ، ایک ہوگا تھوڑا ٹائم لگے گا۔ فلسطینی جو ہے نا، وہ جب فوج جائے گی تو فلسطینیوں سے ان کا استقبال کروایا جائے گا، گلے ملیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، اسلامی میوزک بجے گا پیچھے بیک گراؤنڈ میں، اور کافی جذباتی مناظر دکھائے جائیں گے، سلومو چلائے جائیں گے، فلسطینی بچوں، خواتین اور دیگر لوگوں کے جذباتی جملے دکھائے جائیں گے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروڈکشن ٹیمز کام کریں گی اور ایسی لازوال ڈاکومنٹریز بنیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ جناب مسلمانوں کی فوج پہنچی فلسطین میں تو لوگوں کے آنسو نکل آئے، لوگ بڑے جذباتی ہو گئے۔ اب فلسطینیوں نے مسلمان فوجوں کا انتظار کیا اتنا لمبا عرصہ، انہیں کیا آئیڈیا تھا کہ وہ اس طرح آئیں گی، لیکن وہ آ جائیں گی تو اس کے بعد ان کے جذباتی مناظر تو فلمائے جائیں گے، اور جذباتی مناظر فلمانے کے بعد ان ممالک میں بھیجے جائیں گے جن کی فوجیں وہاں پہ پہنچیں گی، تاکہ وہ اپنے اپنے ملک میں یہ چورن بیچیں گے، جناب ہم تو فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو گئے اور فلسطینیوں نے ہمارا استقبال کیا اور کمال ہو گیا۔ شروع میں تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا، کچھ عرصہ یہ معاملہ چل جائے گا، لیکن یہ زیادہ مدت تک چلے گا نہیں، کیونکہ جو وہاں پہ بین الاقوامی میڈیا ہے یا الجزیرہ وغیرہ، یہ آہستہ آہستہ بتائیں گے کہ اندر کیا چل رہا ہے، اور فلسطینی مزاحمت ختم ہوتی جائے گی اور اسرائیل کا قبضہ مستحکم ہوتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں لمبی نہیں ہوگی، وقتی طور پہ اچھی لگیں گی۔ یہ مناظر بھیجے جائیں گے کہ جناب ہم تابع ابد سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں۔ اس قسم کے آپ کو میوزک سننے کو ملیں گے اور بڑے جذباتی آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ایکچولی یہ ہوگا کہ اسرائیل کو پروٹیکشن ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے حماس کے مقابلے میں، اور فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے اپنا ملک آزاد کروانے کی، وہ مزاحمت یہاں پہ رک جائے گی، اور غزہ میں صرف یہ فورس جائے گی، ویسٹ بینک میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر تو ان کو ویسٹ بینک میں بھی جانے دیں اور پورا کا پورا جو فلسطین کا وہ نقشہ ہے 1967 والا وہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پہ اسرائیل کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آج کل چل رہی ہے، اور یہ خبر ہے جناب کچھ سرکاری افسران کے حوالے سے۔ یہ وہ افسران ہیں جنہوں نے موجودہ رجیم کے کہنے پر یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لوگوں کی ایسی تیسی پھیر دی تھی، مقدمات پہ مقدمات بنائے۔ مجھے بھی ان لوگوں نے پکڑا تھا اور میرے خلاف تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسیں کی ہیں بیٹھ کے، اور منہ سے یہ آگ کے شعلے اگل رہے تھے، لیکن اب یہ سارے کرپشن میں پکڑے گئے، اور ان کو اٹھا لیا تھا پاکستان کی ایجنسیوں نے اٹھا کے ان کی پھینٹی لگائی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اور ان کا مقدمہ چل رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، ذرا اس کو غور کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کام لیتی ہے نا بیوروکریٹ سے، 2 نمبر کام لیتی ہے، تو وہ بیوروکریٹ کہتے ہیں ان کے لیے 2 نمبری ہم کر رہے ہیں، ہم خود کیوں نہ کریں۔ تو پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے 2 نمبر ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو پکڑو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، پھر انہیں نا زیادتی کرنا نارمل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کو بھی اٹھاؤ، اس سے پیسے کماؤ، اس سے اٹھاؤ، اس سے پیسے کماؤ۔ جب یہ سارے ہی ملک کا نہیں سوچ رہے تو ہم کیوں سوچیں؟ یہی کام 9 مئی کے بعد پولیس نے کیا تھا۔ ریاست نے 9 مئی کے جعلی مقدمات بنوائے، بے شمار بندے اٹھوا لیے، تو پولیس نے بے شمار بندوں سے بے شمار دیہڑیاں بھی لگا لی۔ ذرا وہ چیک کیا جائے نا کہ کہاں کہاں کس چیز کو حصہ گیا، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب ایجنسیاں جناب وہ گولیوں سے مٹی جھاڑ دی کہ جناب ہم نے یہ بندے پکڑ لیے، ان بندوں کو یہاں تک پہنچایا بھی ایجنسیوں نے، ان سے غلط کام لیا، پھر انہوں نے اپنے لیے غلط کام کرنا شروع کر دیا، یہ بے شرمی کے راستے پہ چل پڑے، اور اب یہ لوگ جناب گرفتار ہو گئے۔ تو اسی طرح پولیس کو ذرا چیک کریں، پنجاب پولیس کو، کس کس نے 9 مئی کے معاملے پہ کتنی دہاڑی لگائی اور کس نے کس طرح لوگوں کو لوٹا، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا، اس کے اوپر پھر بات کریں گے۔ تحریک لبیک بالکل ہی غائب ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ملتا ان کا، نہ کوئی بات کرنے کے لیے، نہ کوئی بات سننے کے لیے۔ باتیں ان کی بہت بڑی بڑی تھی، سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ جتنے ان کے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، مفتی منیب اور باقی لٹرم پٹم، سارے ہی غائب ہیں۔ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو گئی تحریک لبیک پوری کی پوری۔ تو یہ جناب ٹوٹل اوقات تھی، یعنی باتیں بہت بڑی بڑی، اور ایک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد پارٹی ختم، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ہوا ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا جبر ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کیا، پاکستان کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ، یہ دیکھیں اب انہی کے ساتھ ہو گیا۔
اور جو کچھ ان بیوروکریٹس نے مل کر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آج دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی 2 نمبری کے راستے پہ چل پڑے نا. تو انشاءاللہ یہ سارے بھگتیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.